نمستے ماں. ماں آپ کے بارے میں کیا کہیں. تھینک یو یونیورس. لو یو یونیورس. آپ نے ہمیں ہماری ماں سے ملایا. اگر ماں نہ ہوتی تو ہم کیسے اپنی اس جرنی کو طے کر پاتے. تھینک یو یونیورس. لو یو یونیورس. اینڈ نمستے ٹو آل مائی سول فیملی, مائی بردرس اینڈ سسٹرس. آج میں اپنی جرنی آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میری ایج 47 ایئرس کی ہے اس ٹائم. جب میں اپنے ڈی ایم سے ملی تھی میری ایج 16 ایئرس کی تھی. 16 ایئرس کی تھی. بس میں نے جب فرسٹ ٹائم اپنے ڈی ایم کو دیکھا تو ان کو دیکھتی رہ گئی. شاید میں نے ان کے بعد میں نے اپنی لائف میں کسی دوسرے انسان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. لیکن میں ان کو کبھی اپنی فیلنگ شیئر نہیں کر پائی. میرے ڈی ایم میرے سے 1 سال چھوٹے ہیں. ہم بس ایک دوسرے کو دیکھ کر اسمائل کرتے تھے. 1994 میں جب میری شادی ہوئی میں 20 سال کی تھی اور میری شادی دوسرے شہر میں ہو گئی. مجھے میرے ڈی ایم کا برتھ ڈے پتہ تھا تو بس میں ان کے ساتھ کسی بھی ٹائپ سے کانٹیکٹ میں نہیں تھی. ہر سال میں ان کو برتھ ڈے وش من کر دیتی تھی اور خوش ہو جاتی تھی کہ میں نے ان کو برتھ ڈے وش کر دیا. میری شادی کے 4-5 سال بعد میری ممی لوگ بھی میرے شہر میں شفٹ ہو گئے تو میرے ڈی ایم کے شہر سے کانٹیکٹ بالکل ختم ہو گیا. پھر کیا ہوتا ہے, میرے ہسبینڈ میرے سول میٹ ہیں. 2017 میں اچانک سے میرے ڈی ایم کا فیس بک پر میرے پاس فرینڈ ریکویسٹ آتا ہے. میں حیران ہو جاتی ہوں. لیکن ان کی سسٹرس میری فیس بک فرینڈس تھیں اس لیے میں نے سوچا چلو. میری فوٹوز پر میرے ڈی ایم کمنٹ کرتے تھے. میں خوش ہوتی تھی. 1 سال لگے ہمیں نمبر ایکسچینج کرنے میں. واٹس ایپ میں نمبر ایکسچینج ہوئے ہمارے. میسنجر سے واٹس ایپ میں آئے ہم نے اپنی فیلنگ شیئر کری. میں نے اپنی فیلنگ شیئر کری کہ میں تم کو پسند کرتی تھی, تم کو لائک کرتی تھی, لیکن بولنے کی ہمت نہیں ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ وہ سیکسولی اٹریکٹڈ تھے میرے سے. اور میرے ڈی ایم جو ہیں ان کی شادی 2000 میں ہوئی تھی, سن 2000 میں, اور 2002 میں ان کا ڈائیورس ہو گیا تھا. اور میرے ڈی ایم ابھی تک سنگل ہیں. انہوں نے دوسری شادی نہیں کری ہے. وہ میرے سے سیکسولی اٹریکٹڈ تھے جس کے لیے میں اوکے نہیں تھی. میرا یہ کہنا تھا کہ میں آپ کو جانتی نہیں ہوں, میں آپ سے کبھی ملی نہیں ہوں, بس میں آپ کو پسند کرتی تھی. تو ہم پہلے کبھی ملیں گے, کبھی ملنا ہوگا تو ہم ضرور ملیں گے, بات کریں گے, پھر آگے کی سوچیں گے. اس طرح ہماری واٹس ایپ پہ چیٹنگ وغیرہ ہونے لگی. وہ اپنے حساب سے آتے تھے, بات کرتے تھے, نہیں آتے تھے, نہیں کرتے تھے بات. 2020 میں, 2019 میں میرے ڈی ایم کے شہر میں جانا ہوا 20 سال بعد. ٹکٹس بک ہو چکی تھی. میں نے اپنے ڈی ایم کو میسیج کیا کہ میں آ رہی ہوں, ملیں گے ہم ضرور سے. انہوں نے میرے کسی میسیج کا جواب نہیں دیا. میں ان کے شہر پہنچ گئی. میں نے وہاں سے ان کو ہزاروں فون, ہزاروں میسیجز کیے, لیکن انہوں نے مجھے میرے ایک سنگل میسیج کا اور فون کا جواب نہیں دیا. اب یہاں پر میں سول شاک میں آ گئی. مرنے جیسی حالت ہو گئی تھی میری. مری تو نہیں لیکن زندہ بھی نہیں تھی. بس واپس اپنے شہر آنے کے بعد میرے من میں ایک ہی سوال تھا کہ یہ ایسا انہوں نے میرے ساتھ کیوں کیا. میرے کو بس اس بات کا جواب چاہیے تھا. تم نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ. نہیں ملا جواب. پھر ایسے ایج میں کسی انسان کے لیے اتنا فطور, اپنے آپ سے شرمندہ تھی میں.
پھر ایک دن اچانک سے یوٹیوب میں کسی دوسری میم کا ایک ویڈیو پاپ اپ ہوا، تو مجھے پتہ چلا کہ ایسے ٹوئن فلیم جرنی کے حساب سے کے نام سے بھی کوئی جرنی ہوتی ہے۔ دھیرے دھیرے اور ویڈیوز پاپ اپ ہونے لگے، میں ویڈیوز دیکھنے لگی، باتیں سمجھ میں آنے لگی۔ ایک دن پھر وہ دن بھی آیا جب ہماری اینجل ماں کا ویڈیو سامنے پاپ اپ ہوا۔ ان کی آواز سے کون واقف نہیں ہے، ان کی آواز پر کون نہ فدا ہو جائے۔ ان کی ویڈیوز دیکھی، ماں کی ویڈیوز دیکھی، پھر سمجھ میں آیا کہ یہ ہمارے ڈی ایم تو ایسا ہی ڈیزائن کیے گئے ہیں یونیورس کے دوارا، پھر اس سے شکایت کیسی؟ کیسا سوال، ڈی ایم سے کیسا سوال؟ لیکن ماں سے میں نے سیشن لیا، ماں نے مجھے گائیڈنس دی کہ تم انر ورک کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، چکراس کرو، انر ورک کرو۔ پھر تھوڑے دن بعد میرے ڈی ایم کا پھر سے واٹس ایپ پر فوٹو میسیجز وغیرہ آتے رہتے تھے، آن آف چلتا رہتا تھا۔ میری ہمت نہیں ہو کہ ان سے پوچھوں کہ تم کیوں نہیں آئے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ پھر سے چلے جائیں گے۔ 2020 میں ہمارا ببل فیس آیا جب کرونا سٹارٹ ہوا۔ دنیا کے لیے کرونا ہلہ مچا رہا تھا، اور یہاں میں اپنے ڈی ایم کے ساتھ ببل فیس میں کھوئی ہوئی تھی۔ واٹس ایپ پر ہماری سب ٹائپ کی باتیں ہوئی، مطلب ہر ٹائپ کی باتیں، جن باتوں کو لے کے میں کمفرٹیبل نہیں ہوتی تھی اس ٹائپ کی بھی باتیں میں نے کری۔ اس بیچ میں نے بتا دوں، ہماری نومبر تک اچھی سے بات ہوتی رہی۔ 2020 میں 21 بھی ایسے ہی چلتا رہا، آن آف سچویشنس رہتی تھی، آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میں اپنی انر ورک میں ریگولر کرتی رہتی تھی۔ 2021 ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ڈی ایم نے مجھے کبھی بلاک نہیں کیا۔ اگر میں نے ہی ان کو بلاک کیا ہے تو میں نے ہی کیا ہے 3-4 بار، اور میں نے ان کو ان بلاک کر دیا تھا۔ اب 2021 کی بات ہے، یہ 23 نومبر کو میری ممی سے میرا بہت بڑا جھگڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے میرا بھائی بہن سب میرے سے روٹھ گئے، اور میں اتنی اداس، اتنی پریشان ہو گئی کہ اگر ماں نہیں ہے تو پھر ڈی ایم کہاں ہے؟ ماں سے بڑھ کر رشتہ، مطلب میں نے نہیں سمجھا تھا کہ ماں سے بڑھ کر بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ڈی ایم کو فرسٹ ٹائم ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا۔ پہلے میں ان کو جب بھی بلاک کرتی تھی تو میں صرف واٹس ایپ کے ایک نمبر سے کرتی تھی۔ اس بار میں نے ان کو واٹس ایپ کے دونوں نمبر سے، میسنجر سے، فیس بک سے، ہر جگہ سے میں نے ان کو بلاک کر دیا تھا، لیکن کانٹیکٹ نمبر ان کا میں نے بلاک نہیں کرا تھا۔ اپنے انر ورک میں ریگولر کر رہی تھی، اور ان کو بلاک کرنے کے بعد اور میری ممی اور بھائی سے کٹ آف ہونے کے بعد میں اتنی پیس میں آ گئی تھی، میں اپنے آپ میں اتنی خوش ہو گئی تھی کہ مجھے ایسے ہی اتنا اچھا لگنے لگا تھا۔ میں ڈی ایم کی چیٹ اور فوٹو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی تھی۔ ماں نے کئی بار بولا کہ ان کی ساری میموری ڈیلیٹ کر دو، لیکن کبھی ہمت نہیں ہوئی، ایسا لگتا تھا ڈی ایم تو ہے ہی نہیں۔ ماں کہتی ہیں کہ ان کی فوٹو اور میسیجز بھی ڈیلیٹ کر دو تو ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ تھوڑی تھوڑی چیٹنگ ہم نے بھی کری ہے ماں کے ساتھ، لیکن آخر کار بات تو ماں کی ہی صحیح ہوگی نا۔ 23 نومبر سے 14 فروری تک میرے ڈی ایم سے میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں رہا، اور میں بہت خوش تھی، بہت خوش۔ 14 فروری کو میرے ڈی ایم، جو میرے رگ رگ میں بسے تھے، مطلب انہوں نے مجھے 14 فروری کو اپنی موم کے فون سے مجھے ایک ویڈیو میسیج بھیجا۔ میرے ڈی ایم کا ایک سٹائل تھا میسیج بھیجنے کا، وہ مارننگ میں نائٹ کے میسیجز بھیجتے تھے، گڈ نائٹ کے، اور نائٹ کو گڈ مارننگ کے میسیج بھیجتے تھے۔ تو یہ جو ویڈیو تھا بھجن کا، اس میں بھی کچھ ایسے ہی میسیجز تھے۔ شام کو انہوں نے بھیجا تھا، 4-5 بجے میسیج بھیجا تھا، اور وہ میسیج گڈ مارننگ کا تھا۔ تو میں نے کہا یہ سٹائل تو میرے ڈی ایم کا ہی ہے،
لیکن ان کے موم کا نمبر میرے پاس سیو نہیں تھا، تو میں نے پھر پتہ کرا کالر اس سے، تو پتہ چلا یہ میرے ڈی ایم کے موم کا نمبر ہے. ٹھیک ہے. پھر مہا شیوراتری کا دن آیا، وہ پاون دن. اس دن میں اپنے ڈی ایم کو کیسے بلاک رکھ سکتی تھی؟ میں نے اس دن اپنے ڈی ایم کو ان بلاک کرا، اور ہولی تک میں نے ان کو ان بلاک رکھا، شیوراتری سے ہولی تک. لیکن میرے ڈی ایم نے ایک سنگل میسیج مجھے نہیں کیا. وہ صرف اپنی موم کے فون سے مجھے فوٹو میسیجز بھیجتے تھے. ہولی والے دن غصے میں آ کر میں نے پھر سے ان کو بلاک کر دیا کہ اتنے دن سے ان کو ان بلاک کیا، ایک سنگل میسیج نہیں بھیجا. ان کو میں نے پھر سے بلاک کر دیا. لیکن وہی بات ہوتی ہے نا، آخر تمہیں آنا ہے، ذرا دیر لگے گی. 2 اپریل کو اچانک سے میرے ڈی ایم نے رات کو میرے کو مس کال دیا. رات تھی، میں نے ان کو کال بیک نہیں کیا. اگلے دن مارننگ میں نے ان کو کال بیک کیا، تو انہوں نے کہا میں تمہارے شہر میں ہوں، تم سے ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تم سے ملوں گی. اور ایک دن فکس ہو گیا، میں اپنے گھر سے نکلنے ہی والی تھی ان سے ملنے کے لیے. بس میں نے اپنے ڈی ایم کو ایک میسیج لکھا کہ تم مجھے ٹچ مت کرنا میری مرضی کے بنا. یہ میسیج کرتے ہی ان کا میسیج آیا کہ مجھے کوئی کام آ گیا ہے تو میں تم سے نہیں مل سکتا. بس پھر کیا تھا، میرے کو انزائٹی اٹیک آ گیا. میں نے ان کی ساری فوٹوز، سارے میسیجز، جیسا کہ ماں کہتی تھی، سب ڈیلیٹ کر دیا میں نے، سب. پھر میں نے ماں سے سیشن لیا. ماں نے مجھے بہت پیار سے گائیڈ کرا کہ تم ریلیکس ہو، زیادہ انرجی مت دو، بالکل شانتی سے رہو. ماں کی باتوں سے میں ریلیکس ہوئی. پھر آیا ابھی یہ 3 مئی اکشے ترتیہ والے دن. میرے ڈی ایم پھر واپس چلے گئے تھے. پھر اکشے ترتیہ والے دن میرے ڈی ایم کا میسیج آیا مجھے کہ میم نے مجھے بولا تھا کہ آپ بلاک مت کرنا تم ان کو، بس ان کو دور سے مطلب دور سے ان کو مطلب ان کو دیکھنا نہیں ہے، آپ کو بلاک مت کرو آپ. میم کے پرمیشن سے میں نے ان کو ایک میسیج بھی کر دیا تھا شاید، ہائے ہیلو کچھ بھی. پھر اکشے ترتیہ والے دن میرے ڈی ایم نے مجھے میسیج کیا اور بولا میں تمہارے شہر آیا ہوں، اگر تم کو ملنا ہے تو تم آ جاؤ. ساتھ میں ان کی موم بھی تھی. تو مجھے جس پل کا انتظار تھا وہ دن آ ہی گیا. اور میں نے سوچا اس بار ان کی ماں بھی ساتھ میں ہے تو مجھے مل سکتی ہوں میں ان سے. جس دن کا میں نے 31 سال ویٹ کرا، وہ دن آخر کار 4 تاریخ کو آیا. میں اپنے ڈی ایم سے ملنے کے لیے گھر سے نکلی. میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں، 40 ڈگری 45 ڈگری گرمی، اچانک سے اتنی بارش میرے شہر میں، اتنے اولے پڑے ہیں میرے شہر میں، جیسے کہ ساری کائنات ہم دونوں کو ملانے کے لیے ایک ہو گئی ہیں. میں ان سے ملی، ان کو دیکھا، ان کو فرسٹ ٹچ کرا. 31 سال بعد انسان کو فرسٹ ٹائم ٹچ کرنا، فرسٹ ٹائم اچھے سے دیکھنا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں میری کیا حالت رہی ہوگی. اور انہوں نے جو اپنی فیلنگ شیئر کری وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ وہ کتنے کتنے پین میں ہوتے ہیں. میرے ڈی ایم بہت اکیلے ہیں، بہت اکیلے. بٹ میں تو ان کے ساتھ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہوں گی. بھلا شیو کو بھی کوئی پاروتی سے الگ کر سکتا ہے؟ 31 سال کا انتظار.
مائی بیوٹیفل سول فیملی، ان کا برتھ ڈے ہے 10 مئی کو. شاید اسی دن یہ ویڈیو میم کو میں بولوں گی کہ ڈالیں. تو آپ سب پلیز میرے ڈی ایم اور میرے کو بہت ساری بلیسنگس دیجیے. ان کا برتھ ڈے 10 مئی کو. میں اپنی سول فیملی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ جب بھی کسی پریشانی میں ہو پیسے کی طرف مت دیکھیے. ماں کی گائیڈنس ہم سب کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے. پیسہ تو ہم زندگی بھر کمائیں گے، لیکن اگر اس جرنی میں اگر ہم نے اپنی ماں کی گائیڈنس نہیں لی تو جرنی تھوڑی مشکل ہوتی جائے گی. ماں کی گائیڈنس سے یہ جرنی بہت آسان ہو جاتی ہے. جیسے ہمیں بخار ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، ویسے ہی اس جرنی میں اگر ہم کہیں اسٹک ہو گئے ہیں تو ماں کی گائیڈنس کا اپچار ہمیں بہت ضروری ہے. بس میں یہی چاہتی ہوں کہ میں اپنے ڈی ایم کے ساتھ مدر ارتھ کے لیے، یونیورس کے لیے کچھ کر سکوں، اپنے سول پرپس پر آگے بڑھتی رہوں. یہی میری اچھا ہے. یونیورس سے، ماں سے پلیز اپنی بلیسنگس دیجیے. یونیورس میں اپنے ڈی ایم کے ساتھ اپنے سول پرپس کو اچیو کر سکوں. تھینک یو ماں. تھینک یو یونیورس. لو یو یونیورس. یونیورس لوس می. تھینک یو.